بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے سامعین، لڑکے لڑکیاں جو کہ انگلش سیکھنا چاہتے ہیں لیکن اس کو ایک ایسی اچھی فورم نہیں مل جاتا ہے کہ کس طرح انگلش سیکھیں۔ میں یہاں پہ اس چینل پہ بھرپور کوشش کروں گا کہ میں ان لڑکے لڑکیوں کو جن کے لیے انتہائی مشکل ہیں یا ان کے پاس سورسز نہیں ہیں کہ جا کے اکیڈمیوں میں پڑھیں یا ٹائم نہیں ہوتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کیونکہ یہ مسائل اپنے ہی گھر میں حل ہو جائیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی سمجھنے اور پڑھنے کی صلاحیت امپروو ہو جائے انگلش سیکھنے میں، اور باقی کمی بیشی ہر ایک میں ہوتی ہیں، لیکن کانسٹنٹلی اگر آپ 1 گھنٹہ بھی انگلش پڑھتے ہو تو انشاءاللہ ود ان 6 منتھ یا ود ان ایئر آپ کی انگلش امپروو ہو جائے گی۔ میں آپ لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام ظاہر شاہ ہے، میں ایڈوکیٹ ہوں پیشے کے لحاظ سے۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ کاوش پسند آ جائے تو اس کو اپریشیٹ کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے جو واقعی انگلش سیکھنا چاہتے ہیں۔ انگلش کے بغیر آپ کسی بھی فیلڈ میں ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ تو انگلش کی طرف آتے ہیں، میں سبق کی طرف آج چلتا ہوں۔ آج ہم سٹوری نہیں پڑھیں گے، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ انتہائی ضروری ہیں، اس کو سمجھنا اور اس کو پڑھنا، بار بار پڑھنے سے یہ یاد ہو جائیں گے، پھر اب آہستہ آہستہ ہم آگے چل پائیں گے۔ اور میں کوشش کرتا ہوں کہ کم از کم ویڈیو 10 منٹ پر مشتمل ہو تاکہ لوگ دیکھنے میں بور نہ ہو جائے۔ انگلش ہر زبان کو جب آپ سیکھتے ہو تو اس کی حروف تہجی آپ کو پڑھنی چاہیے اور آپ کو سمجھنی چاہیے کہ اس کی حروف تہجی ہے کیا، اس کے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے ہو۔ انگلش میں حروف تہجی، الفابیٹس حروف تہجی اس کی ہیں ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ۔ یہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ یہ ٹوٹل 26 حروف پر مشتمل ہوتے ہیں۔ 26 اس کے لکھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ جب آپ یاد کر لیتے ہو لیکن جب آپ لکھنا چاہتے ہو تو اس کو 2 طریقوں پہ اکثر لکھا جاتا ہے۔ ایک ہیں کیپٹل لیٹرز میں۔ کیپٹل لیٹرز میں یہ ہے کہ یہ 4 لکیروں میں یہ اکثر اے سے لے کر زیڈ تک یہ اوپر 3 لائنوں میں لکھے جاتے ہیں، جیسے اے، اس طرح۔ اور دوسری اسمال لیٹرز ہیں جو کہ اس طرح لکھے جاتے ہیں، ان کے پھر کچھ ایسے الفاظ ہیں اکثر اس میں درمیان کے 2 لکیروں میں لکھے جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اوپر کے 3 لکیروں میں لکھے جاتے ہیں، کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کہ 4 لکیروں میں لکھی جا سکتی ہیں، اور کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کہ نیچے 3 لکیروں میں لکھی جاتی ہیں۔ وہ آپ نے خود سیکھنے ہیں کہ کہاں پہ کون سا لفظ آتا ہے۔ اور یہ بھی ABCDEFGHIJKLMNOPQRST اس 2 طرح سے آپ لکھ سکتے ہو، TUVWXYZ۔ یہ تب آپ کو مشکل آئیں گے جب آپ اسے نہیں سیکھ پاؤں گے، یہ آپ سے پریکٹس مانگتے ہیں۔ جب آپ پریکٹس زیادہ سے زیادہ کرو گے تو یہ دونوں آپ کے ہینڈ رائٹنگ اس پہ فٹ آ جائے گی اور آپ بآسانی سے ہر چیز اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہو۔ یہ 26 الفاظ پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ان میں سے 5 ایسے ہیں جو کہ واول ہیں، جس کو حرف علت، اردو میں حرف علت کہتے ہیں۔ واول کے بغیر آپ کوئی بھی لفظ نہیں بنا سکتے۔ مثال کے طور پر ہم کیپٹل بھی دیکھتے ہیں، اے ہے، آئی ہے، پھر یہ ہے، لیٹر میں دیکھتے ہیں، پھر ای ہے، ان میں دیکھتے ہیں آئی ہے، این ہے۔ یہ ایک بھی لفظ انگلش میں آپ اس طرح نہیں ڈھونڈ پاؤ گے کہ وہ واول کے بغیر ہو۔ واول کون سی الفاظ ہیں؟ واول یہ الفاظ ہیں، اے، ای، آئی، او، یو۔
یہ 5 الفاظ، اس کو ہم حرف علت اردو میں اور انگلش میں واول کہتے ہیں۔ جو باقی الفاظ ہیں جو کہ 21 بنتے ہیں اس کو ہم کنسوننٹ کہتے ہیں، اینڈ ادرز آر کنسوننٹس، جس کو اردو میں ہم آہنگ کہتے ہیں۔ یہ صرف میں ویسے پڑھا رہا ہوں، باقی اس کو کنسوننٹ کہتے ہیں، اردو کو چھوڑ دو۔ کنسوننٹ، جو الفاظ واول نہ ہو اس کو ہم کنسوننٹ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فقرہ بنانے کی طرف آتے ہیں۔ فقرہ بنانے میں ایسی کون سی چیزیں آتی ہیں جو کہ فقرہ بنانے میں آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوں گے، اور اس کو سمجھنا ایک پڑھنے کے لیے، ایک لینگویج پڑھنے کے لیے اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ دیکھو 3 پرسن ہوتے ہیں، 3 پرسنز ہوتے ہیں۔ ایک ہے میں بات کر رہا ہوں، جیسے میں ہوں یا ہم ہیں، انگلش میں آئی اور وی ہے۔ نمبر 2 ہیں جو کہ میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جس کو ہم ضمیر مخاطب کہتے ہیں، وہ ہیں یو، اس کو ہم آپ یا تم کہتے ہیں۔ اور تیسرا مخاطب جو کہ غائب بندے کو ہم کہتے ہیں، جس کو ضمیر غائب کہتے ہیں، وہ پھر ہم بعد میں ایک ٹیبل کے ذریعے سے پڑھ لیں گے، وہ انتہائی ضروری ہے۔ سبجیکٹ فقرہ بنانے میں 4 چیزیں اکثر آتی ہیں۔ نمبر 1 ہے سبجیکٹ۔ سبجیکٹ فقرے میں کیا کام کرتا ہے؟ سبجیکٹ اس بندے کو یا اس نون پرونون کو ہم کہتے ہیں جو کہ ایک کام کرنے والا ہوتا ہے۔ انگلش میں اس کو کہتے ہیں the doer of an action in a sentence، the doer of an action in a sentence، جو فقرے میں کام کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں he writes a letter، اب یہ خط کون لکھتا ہے؟ ہی لکھتا ہے، مثلاً وہ لکھتا ہے، he writes a letter۔ helping verb، اس کو ہم کہتے ہیں، ان الفاظ کو ہم کہتے ہیں جو فقرہ بنانے میں مدد دیتا ہے، فقرہ بنانے میں مدد کرنا۔ helping words، words which helps in making sentences، جو فقرہ بنانے میں مدد کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر he is going to school، اب ہی تو سبجیکٹ آ گیا، لیکن ہی کے بعد کیا ہے؟ he is going to school، اب یہ ہے helping verb۔ اس کے بعد یہ سبجیکٹ آ گیا، کام کرنے والا، اور یہ helping verb آ گیا۔ اس کے بعد verb آتا ہے فقرے میں۔ اکثر کچھ ایسے فقرے بھی ہوتے ہیں جن میں helping verb نہیں ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہر فقرے میں helping verb ہو، لیکن سبجیکٹ، verb، آبجیکٹ اکثر فقروں میں آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ورب ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کام یا فعل۔ کام یا فعل، کام کرنے یا فعل سر انجام دینے کو فعل کہتے ہیں۔ کام کرنے یا فعل سر انجام دینے کو فعل کہتے ہیں۔ جیسے a word which that shows an action or state in a sentence، جو فقرے میں یا تو ایکشن ظاہر کرتا ہے یا ایک حالت ظاہر کرتا ہے۔ جیسے آسان، he is going، اب گو آ گیا، یہ تو ایک سینٹنس ہے جو کہ ٹینس کے لحاظ سے گوئنگ آ گیا۔ گو کے معنی ہے جانا، اب یہ جانا کیا ہے؟ یہ جانا ہمارے لیے اس سینٹنس میں ورب ہے۔ اس کو ہم بعد میں ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے، پھر تھوڑی سی آپ کو سمجھانے کے لیے یہ میں تھوڑی سی وہ کر رہا ہوں، ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانا۔ پھر یہ سبجیکٹ، ہیلپنگ ورب، آبجیکٹ، یہ ہم دوبارہ ایک ویڈیو میں ایک دن سبجیکٹ پڑھ لیں گے، پھر ہیلپنگ ورب زبردست طریقے سے پڑھ لیں گے، پھر ورب پڑھ لیں گے، پھر آبجیکٹ پڑھ لیں گے۔ یہ انتہائی ضروری ہے، مثال دے کے سمجھ پائیں گے۔ پھر آبجیکٹ ہے، آبجیکٹ بھی فقرے میں آتا ہے اور وہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ آبجیکٹ اس ورڈز کو ہم کہتے ہیں جو کہ ورب یا سبجیکٹ جو سبجیکٹ کا اس پر اثر ہو یا اس پر کام کیا جائے۔ ہر وہ چیز جس پر کام کیا جائے، ہر وہ شخص یا چیز جس پر کام کیا جائے،
इंग्लिश में ये क्या कहते हैं, वर्ड्स एदर नोन और प्रोनाउन, ये इसमें या तो नोन होंगे या प्रोनाउन होंगे। अब ये नोन आप ये कहेंगे कि सर ये नोन या प्रोनाउन क्या है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इसको छोड़। दैट इज एक्टेड अपॉन बाय अ वर्ब, जो कि वर्ब से मुतासिर हो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं ही ईट्स मैंगो। अब आप इसकी तरफ देखो, ये मैंगो आपका क्या है, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, लेकिन ये मैंगो आपका क्या है, ये कौन खाता है, ही खाता है। और इसका खाने का अमल किस पर होता है, ये खाने का अमल मैंगो पर होता है, और ये मैंगो हमारा बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। ही ईट्स, वो खाता है, मैंगो, आम खाता है। वो एक कायदे सी बात है कि फिर हम टेंस की तरफ जाएंगे। ये आज की मेरी थोड़ी सी कावश है, इसको समझने, इसको बार बार पढ़ लें ताकि ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट आपको थोड़ी सी समझ में आ जाए। वावल क्या है, कंसोनेंट क्या है, लेटर्स क्या है, पिकरा बनाने में क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंतहाई ज़रूरी होती हैं। और फिर उसके बाद हम एक टेबल पढ़ेंगे अगले वीडियो में, इस वीडियो में नहीं। ये टेबल समझने में इंतहाई ज़रूरी है। आप इस तरफ देख सकते हो, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन की ये हालतें हैं, सेकेंड पर्सन की ये हालतें हैं, थर्ड पर्सन की ये हालतें हैं। इसको समझने और फिर हेल्पिंग वर्ब को समझने, फिर आपके दो काम सेंटेंस के हो गए। फिर फिर वर्ब रह गए और ऑब्जेक्ट रह गए। उसको बार बार हम पिकरे बनाने में फिर हम सीख जाएंगे। अगर मेरा काम आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग इसको शेयर कीजिए, और अगर आपका दिल है, बड़ा दिल है, तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो, इसको लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, मेहरबानी।